الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك. وقال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، میرے سامنے ایک ویڈیو ہے جس میں بہت سے ننھے منھے بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. کون سی تعلیم پتہ ہے؟ مخلوق کی تعظیم سکھائی جا رہی ہے. سکھانے والا رب کائنات سے بچوں کو دور کرنے والا ہے اور مردوں کی دہائی پر مجبور کرنے والا ہے. اس نے ایک مادرزاد ولی کا تذکرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ بچوں، تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے غوث اعظم مادرزاد ولی تھے، اور جب غوث پاک کی والدہ کو چھینک آتی تو الحمدللہ بولتی تھی، اور پیٹ میں جو بچہ غوث اعظم تھے جنین کی حالت میں، وہ جواب دیا کرتے تھے پیٹ ہی کے اندر: یرحمک اللہ. اس مادرزاد ولی کو پتا تھا کہ ان کی والدہ مذکر نہیں مؤنث ہے، اس لیے یرحمک اللہ کے بجائے یرحمک اللہ کہا کرتے تھے. پیارے بچوں، ہمارے غوث اعظم مادرزاد ولی تھے. ہمارے غوث اعظم مادرزاد بچپن سے پیٹ کے اندر ولی تھے، بچپن سے ولی تھے. آپ رحمت اللہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، اور ماں کو جب چھینک آتی اور اس پر جب وہ الحمدللہ کہتی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پیٹ ہی میں جواباً یرحمک اللہ کہتے. عورت کے لیے یرحمک اللہ کہا جاتا ہے اور مرد کے لیے یرحمک. دیکھیں پیٹ کے اندر اس شرک کے معلم کو اور مردہ پرست معلم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عبد القادر الجیلانی البغدادی 11 ربیع الثانی کو پیدا ہوئے 470 ہجری میں. 470 ہجری میں یہ جیلان کا علاقہ شمال ایران میں واقع ہے. پیران پیر کی زبان فارسی تھی، عربی نہیں تھی. اس نے جھوٹ کہا کہ یکم رمضان بروز پیر پیران پیر کی پیدائش ہوئی ہے. اسے تاریخ کا بھی پتہ نہیں اور نہ اسے عبد القادر الجیلانی البغدادی کے بارے میں کچھ پتہ ہے. یہ جاہل مطلق ہے اور ننھے منھے بچوں کو اللہ رب العالمین کی تعظیم سکھانی چاہیے، رب کائنات کی معرفت سکھانی چاہیے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور آپ کے پیام سے ان کے ذہنوں کو راسخ کرنا چاہیے تھا. تو قرآن و سنت کی تعلیم کے بجائے ان نو نہالوں کو خرافات کے دلدل میں ڈھکیلا جا رہا ہے اور انہیں رب کائنات سے دور کیا جا رہا ہے اور مخلوق کی دہائی پر مجبور کیا جا رہا ہے. یہی وہ خرافات ہیں جن کی وجہ سے ہمارے سماج میں رب کائنات کی دہائی نہیں دی جاتی. اللہ رب العالمین سے التجا، فریاد، استمداد
اور دعا نہیں بلکہ مردوں سے التجا، فریاد، استمداد کرنے کی تلقین کی جاتی ہے، اور اسی کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مردہ پرستی عام ہے۔ جس طرح سے کفار مکہ لات و عزا کی دہائی دیا کرتے تھے، لات و منات کی دہائی دیا کرتے تھے، اور غیر قومیں جس طرح سے کروڑوں کی دہائی دیتی ہیں، اسی طرح سے ان نو نہالوں کو بھی غیر اللہ کی دہائی کی دعوت دی جا رہی ہے، تعلیم دی جا رہی ہے، تربیت دی جا رہی ہے اور تلقین کی جا رہی ہے۔ انہیں پروردگار عالم سے، رب کائنات سے دور کیا جا رہا ہے، جبکہ مومن آدمی کی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ کی تعلیم اور تلقین ہوتی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ واحد کی دعوت دیا کرتے تھے، اور یہی مسلمانوں کا شعار ہے اور مسلمانوں کی پہچان ہے۔ لیکن کیا کیا جائے، یہ توتے، مردوں کے پجاری، قبروں کے سوداگر، مردوں سے التجا اور فریاد کرنے والے بچوں کو بھی انہی غلط راہوں پہ ڈال رہے ہیں اور غلط راہوں کی تلقین کر رہے ہیں، اور اسی پر یہ فخر کرتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا، ہو نیک و نام جو مردوں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ یہ مردوں کی دعوت، مردوں کی التجا اور فریاد، مردوں کی بڑائی اور کبریائی رب کائنات سے دور کرنا نہیں تو اور کیا ہے۔ مسلمانوں، تم اپنی آنکھیں کھولو، اپنے دلوں کے دریچے کو وا کرو کہ تمہارے بچوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے۔ تمہارے بچوں کو کہاں دیو مالائی قصے سنا سنا کر ان کے عقیدہ اور ذہن، افکار اور خیالات کو برباد کیا جا رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، تم لوگوں سے بھی پوچھا جائے گا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ مسلمانوں، تم اپنے بچوں کو ان مردہ پرستوں کے پاس بھیج کر اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہو۔ یہ ننھے منھے بچے تمہارا گریبان کل پکڑیں گے اور کہیں گے، رب کائنات، ہم یا غوث کا نعرہ اسی وجہ سے لگایا کرتے تھے کہ ہمارے والدین نے ہمیں ایسے اسکول میں اور ایسی درسگاہ میں بھیجا تھا جہاں تیری کبریائی کے بجائے، تیری عظمت کے بجائے مردوں کی کبریائی اور مردوں کی عظمت بیان کی جاتی تھی، اور ہماری زبان پر یا غوث کے نعرے لگوائے جاتے تھے۔ ہم اسی زبان سے یا اللہ بول سکتے تھے، یا رب بول سکتے تھے، لیکن نہیں، ہمیں یہ غوث کی تعلیم دیا کرتے تھے، غوث کی التجا اور فریاد پر مجبور کیا کرتے تھے، اور رب کائنات سے دور کیا کرتے تھے۔ رب سبحانہ و تعالی ایسے والدین کو بھی جہنم میں ڈالے گا، جس طرح سے ان معلمین خرافات کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے گا۔ مسلمانوں، تم غور تو کرو کہ تمہارے رب نے تمہارے نبی کو کہا تھا، ادعو الی سبیل ربک، پروردگار کی طرف بلانے کی دعوت، اور فرمایا اس سے بہتر کون ہے جو کہتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، رب کعبہ کی قسم، جو غیر اللہ کی طرف بنانے والا ہے، یہ سب سے کائنات کا بدترین مخلوق ہے، اور سب سے بڑا بد کردار یہی ہے جو غیر اللہ کی دعوت دے رہا ہے اور اللہ سے، اللہ کے بندوں کو دور کر رہا ہے۔ مسلمانوں، غور کرو کہ تمہارا رب تمہیں بلاتا ہے، ادعونی استجب لکم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، پوری زندگی
رب کائنات کی طرف بلاتے رہے، رب کی طرف بلاتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈگر پر چلنے والے بھی رب کائنات ہی کی طرف بلایا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین ہی کی دعوت دیا کرتے تھے۔ یہ مردوں کی دعوت، مردہ پرستی، خرافات، ان سے توبہ کرو، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ۔ رب کعبہ کی قسم، کل قیامت کا دن ہوگا، تم سے پوچھا جائے گا، ان ظالموں سے بھی پوچھا جائے گا، ان ظالموں کو بھی بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔